مشرکین مکہ کے ظلم و ستم جب حد سے زیادہ بڑھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا تک دشوار ہو گیا، تب اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ معراج کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہترین نشانی ہے، جو صرف ایک رات میں ظاہر ہوا، لیکن اصل میں واقعہ معراج کی حقیقت اور وقفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ واقعہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہجرت سے 1 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں رات تھی۔ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتو، آج کی رات میری حمد و تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو تمام تر آسائش و ذبائش سے آراستہ کر دو۔ اے جبرائیل، میکائیل کو یہ حکم سنا دو کہ رزق کا پیمانہ الگ کر لے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو آج کی رات اپنے سے الگ کر دے۔ اسرائیل کو کہہ دو کہ وہ کچھ دیر کے لیے لوگوں کے روح قبض کرنے سے رک جائے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت کے دروازے سے ہٹ جائے۔ داروغہ جہنم مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کے روحوں سے کہہ دو کہ وہ سج سنور کر رہے اور جنت کی چھتوں پر صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے محل پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں محسوس ہو کہ سبھی دست بستہ کھڑے ہیں۔ پورب سے پچھم تک جتنی بھی قبریں ہیں ان پر عذاب کو رکوا دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج ہے، اس لیے سبھی میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر حکم ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ۔ حکم خداوندی سنتے ہی حضرت جبرائیل نے ایسی سواری کو چنا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی۔ میسر ہونا تو دور، دیکھی تک بھی نہ ہو، اور دیکھنا تو بہت دور، سوچا تک بھی نہ ہو۔ اور اس سواری کا نام براق تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس سواری پر کوئی بھی سوار نہیں ہوا تھا۔ دوستو، ماہ رجب کی یہ 27ویں رات تھی۔ فضا بالکل صاف شفاف تھی، رات اپنے شباب پر تھی، ستارے پوری طرح چمک اور دمک رہے تھے، پوری دنیا پر خاموشی اور سناٹا چھائی ہوئی تھی۔ آدھی رات گزرنے کو تھی کہ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت جبرائیل اپنے نورانی لشکر کے ساتھ جنتی سواری براق کو لے کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ آنکھیں بند تھیں مگر دل بیدار تھا۔ اس حالت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین سرکار دو عالم کی قدموں کے پاس آ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ محبوب دو عالم کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ سوچ رہے ہیں کہ معراج کی دلہے کو کیسے جگایا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم کر جگاؤ، تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے لیے تو میں نے تمہیں نور اور کافور سے پیدا کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے کافوری ہونٹ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چوم لیے۔ آخر وہ منظر کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام نے محبوب کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلتی ہے اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، کہو کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ تشریف لے چلیے اور دیکھیے کہ کیسے زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سفر معراج کی تیاری شروع کی۔ اس مبارک موقع پر حضرت جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام کے سینہ کو چاک کیا اور آپ کے دل کو جنتی پانی سے دھویا۔ پیارے دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھونے کا یہ مطلب تھا کہ اب آپ علیہ السلام آسمان، زمین، جنت،
جہنم اور عالم برزخ کے تمام شعبوں سے بخوبی واقف ہو سکیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر ایک پگڑی باندھی گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ جو پگڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو باندھی گئی تھی وہ جنت میں 7000 سال قبل بنائی گئی تھی۔ جس وقت وہ پگڑی باندھی جا رہی تھی تمام فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کھڑے تھے۔ پھر جبرائیل امین نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کا سینہ یاقوت و زمرد جیسی چمکدار تھی، اس کے پاؤں اور بدن جنتی زیب و زینت سے آراستہ و پیراستہ تھے، اس کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے ہمراہ جنتی سواری براق پر سوار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے براق کی رسی تھام لی، حضرت اسرافیل نے رکاب تھام لیا اور حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لیا۔ پھر کیا تھا، آسمان و زمین میں درود و سلام کی صدائیں بلند ہونے لگیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ لمحہ کس قدر خوشگوار ہوگی کہ مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور اور سوار بھی نور، بارات بھی نور اور دلہا بھی نور، مہمان بھی نور اور میزبان بھی نور، یعنی کہ نور علی نور۔ یہ نورانی قافلہ وادیوں، جنگلوں، سرسبز میدانوں، چٹیل کھیت کھلیانوں کا فاصلہ طے کرتا ہوا وادی بطحا میں پہنچتی ہیں، جہاں کھجور کے بے شمار درخت تھے۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کر لیں، کیونکہ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پر سے گزر ہوتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا، جہاں فرشتوں کا ہجوم ہے۔ حور و غلمان خوش آمدید کے لیے کھڑی تھیں اور سبھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تشریف فرما ہوئے اس کو باب محمد کہا جاتا ہے۔ آفتاب نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں، جہاں چاروں طرف نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔ ستارے ماند پڑ چکے ہیں، ملائکہ سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء و رسول صف در صف کھڑے ہوئے ہیں۔ جب صف لگی تو امام الانبیاء والمرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب صف میں کھڑے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعت نفل ادا کیے۔ بیت المقدس میں آج تک ایسا خوبصورت اور روح پرور منظر کسی نے نہیں دیکھا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد درود و سلام کی گونج میں پھر ایک بار یہ نورانی قافلہ بارگاہ رب العزت کی عرش کی طرف کوچ کرتی ہے، اور پھر یہیں پر سے واقعہ معراج کی اصل شروعات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے عرش و کرسی کی طرف لے جایا گیا تو پہلے آسمان پر حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ پھر دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر دربان نے کہا مرحبا، دروازہ تو صرف آپ ہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ پھر آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت، جہنم، 7 آسمان اور عالم برزخ وغیرہ کا مشاہدہ کیا، جس کی تفصیل میرے پیارے دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔